إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق میں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے دو واقعے بتائے ہیں۔ ایک واقعہ ان میں سے وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایک قوم جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلی، اللہ نے انہیں پھر بھی موت دے دی۔ وہ واقعہ بیان کیا، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس وقت کیا حکمتیں تھیں، اور ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک واقعہ وہ بھی بیان ہوا ہے۔ تو پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جو خرجو، سب نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اس حال میں کہ وہ الوف، ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے انہوں نے گھر چھوڑ دیے۔ فقال، تو کہا، لہم اللہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے، موتو، تم سب مر جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو موت دے دی۔ ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثم احیاہم، زندہ کیا۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر 4 ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی انسانوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ دنیا میں ہی حیات بعد الممات کے 4 واقعے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پیچھے ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو مر گیا تھا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ گائے پر سوال کرنے لگے، تو گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس جو مقتول تھا، قتل ہو گیا تھا، اس کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ دوسرا یہ واقعہ ہے۔ 2 واقعے آگے تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، یقیناً فضل کرنے والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور تم سب قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، واعلموا، اور تم سب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، تو وہ بڑھا دے اسے، اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گناہ زیادہ، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور وہ کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملا، گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب ان سب نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، کہ ابعث لنا، مقرر کر تو ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قالا، اس نے کہا، هل عصیتم، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبہ، اگر فرض کر دی جائے تم پر، علیکم، تم پر، القتال، جنگ، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم سب جنگ نہ کرو۔ انہیں پتہ تھا نا ان کے بنی اسرائیل کی کیفیت، ان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے۔ اب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو نبی جو بھی تھے، یہاں پر نام ذکر نہیں ہے، تفاسیر میں ہے کہ اسماعیل نام تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ اللہ بنا دے پھر بھی تم نے اگر جہاد نہ کیا تو پھر کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا، قالوا، وہ سب کہنے لگے، وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتلا، کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ بلا شبہ، اخرجنا، ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، وابنائنا، اور ہمارے بال بچوں کو بھی، بیوی بچے ہمارے، وہ سب ہمیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ فلما کتبہ، پھر جب فرض کر دی گئی، علیہم القتال، ان پر جنگ، تولوا، تو وہ سب پھر گئے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ نے،
قد بعث یقیناً مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے طالوت کو مالکن بادشاہ، قالو وہ سب کہنے لگے انا یکون لہ الملک اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم احق بالملک زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال اور نہیں دیا گیا اسے وسعت مال سے، اس کے پاس کوئی اتنا مال بھی نہیں، غریب بندہ، وہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا داروں کا ذہن صرف دنیا کی حد تک محدود ہوتا ہے، وہ کامیابی کا معیار پیسے اور دولت کو سمجھتے ہیں۔ قال تو اس نبی نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ علیکم اسے منتخب کر دیا تم پر، اللہ نے چن لیا، وزادہ اور اسے زیادہ دی ہے بسطتاً کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں بھی، علم میں وہ تم سے زیادہ ہے اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ، کیونکہ لڑائی میں جسمانی قوت اور طاقت کا بھی جو ہے استعمال ہے، تو جسم میں بھی جسمانی طور پر بھی تم سے بڑا ہے، زیادہ ہے، اور علمی اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے بھی وہ تم سے زیادہ ہے، اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، تم نے خود ہی کہا تھا تو اللہ نے اسی کو ہی تمہارا سردار بنایا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والے اور علم والے ہیں۔ وقال لهم اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان آیت ملکی اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان کی بادشاہت کی ایک نشانی بھی ہے، ان یأتیکم التابوت کہ وہ لائے گا تمہارے پاس تابوت، وہ صندوق، فیہ سکینہ کہ اس میں تسکین ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور باقی ماندہ اشیاء چیزیں، مما ترکا کہ جسے چھوڑا آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام نے، تحملو ہو اٹھا لائیں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سب مومن ایمان لانے والے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں جو پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے عالم تارہ کے لفظ سے جو ہے وہ ایک سوالیہ انداز سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ علم تارہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سوال کبھی کبھی یہ سوالیہ انداز جو ہے یہ کبھی سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، کہ آگے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اس لیے بھی سوالیہ انداز کے ساتھ بات شروع کی جاتی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے علم تارہ کا معنی علم تعلم، کیا آپ کو نہیں پتہ، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں، اس واقعے کا آپ کو علم نہیں ہے؟ تو اس لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ علم تارہ کہ آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نہیں تھے، یہ تو پہلے کے واقعات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح آگے بھی کئی جگہ پر آئے گا علم تارہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ رہے تھے یا آپ موجود تھے، اس کا معنی ہے کہ علم تعلم کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں، یا پھر وہ انداز کے واقعے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اگر یہی لیا جائے نا، دوسرے مقام پر آئے گا، ہم آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو کہا ہے علم تاروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم سب نے نہیں دیکھا اللہ نے ساتوں آسمان کیسے بنائے ہیں؟ تو کسی انسان نے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سوالیہ انداز بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہاں بھی یہی ہے کہ کتنا اہم ترین واقعہ ہے۔ اب یہاں واقعہ کن لوگوں کا ہے وہ نام نہیں ذکر کیا گیا، کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور اصل واقعہ نام بتانا مقصود نہیں ہے، اصل جو مقصد ہے وہ بتانا ہے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ نا دو چیزیں آتی ہیں تفاسیر میں، ایک یہ ہے کہ ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی، تو اس ڈر سے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے کہ کہیں اس طاعون کی بیماری میں ہم فوت نہ ہو جائیں، خرجوا من دیارہم نکل گئے اپنے گھروں میں سے، وہم الوف حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان پر نا کسی دشمن نے حملہ کرنا تھا، لڑائی اور جنگ کرنی تھی، انہوں نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا، گھر چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو دونوں میں یہی ہے کہ حذر الموت، موت کے ڈر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر موت کے ڈر سے انہوں نے گھر چھوڑا تو کیا گھر چھوڑنا ان کو موت سے بچا دیا؟ موت سے وہ بچ گئے؟ گھر چھوڑنے کی وجہ سے موت سے تو نہیں بچے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ ہمیں بھی بتانا چاہتے ہیں کہ موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے، جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی کر لو،
جون سی مرضی تم جو ہے نا دنیا کی پناہ استعمال کر لو، جون سی ویکسینیشن کروا لو، اور کوئی بھی دنیا کے جو ہے نا شیش محلوں میں چھپ جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اپنے آپ کے لیے وہ ڈاکٹر مہیا کر لو، موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہے نا ایک واقعہ امریکہ کا، ایک بندہ کیا نام تھا، ایک سنگر بڑا مشہور، اس نے 150 سال جینے کا پلان بنائے، اپنے لیے ڈاکٹر اس نے مہیا کیے، اور اس نے کہا کہ میں نے 150 سال تک جینا ہے۔ باقاعدہ ڈاکٹروں کی ٹیم اسے چیک کیا کرتی تھی صبح شام، بغیر ڈاکٹر کا چیک کیا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، ساری چیزیں ان کے مطابق وہ استعمال کر رہا تھا، لیکن 50 سال مشکل سے جیا وہ، موت نے اسے آ کر پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت و حیات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کی احتیاط جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، کہ انسان بیمار ہے دوائی لے، اپنے سیفٹی کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہرگز بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کے کہ یہ چیز مجھے موت سے بچا لے گی، کبھی نہیں۔ بس موت اسی وقت آنی ہے، اسی ٹائم پہ آنی ہے، اسی سبب سے آنی ہے جس سبب سے اللہ نے لکھ دی ہے۔ سبب بھی وہی بننا ہے، جگہ بھی وہی متعین ہے، اور وقت بھی متعین ہے۔ وہی وقت جب آئے گا، ایک لمحہ آگے پیچھے کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ فقال رحم اللہ، وہ بھاگ کر نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں موت دے دی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، کہ دیکھو موت دے دی، موت کے بعد اللہ نے پھر زندہ کیا اور بتایا کہ دیکھو موت سے ڈر کر بھاگے تھے، گھر چھوڑ دیے تھے، موت تو پھر بھی تمہیں آ گئی۔ ان اللہ لذو فضل، آگے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں۔ ہر حال میں ہم اپنے آپ پر دیکھیں نا، اللہ کے کتنے فضل ہیں، کتنے اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں۔ ہم جی رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا پورا جسم ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کی روزانہ ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑے تو بڑے پیدا ہوتے ہی اللہ کے کتنے فضل شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت، شفقت ڈال دی ہوتی ہے، کہ ماں اس کے لیے اپنا سکون، آرام، ساری اپنی روٹین وہ بالکل اس کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، اللہ کا فضل، انعام اس کے لیے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر کے، اللہ کا فضل استعمال کر کے اللہ کے ناشکر رہتے ہیں۔ اکثر انسانوں کی حالت آج یہی ہے، دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گلہ کرتا ہوا، کوئی شکوہ کرتا ہوا۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ تھوڑی سی کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، اسی پر ہی گلہ، شکوہ اور واویلا۔ حالانکہ یہ تکلیفیں بھی، یہ مشکلات اور پریشانیاں بھی اللہ کا فضل ہیں، کیونکہ ایک مشکل آئی انسان پر، مصیبت اور پریشانی آئی، اس مشکل اور مصیبت میں انسان نے اگر اللہ کی طرف رجوع کیا، رب کی طرف پلٹ آیا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے دعا کرنے لگ گیا، تو یہ فضل ہے۔ اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا کہ انسان پہلے اللہ کے قریب نہیں تھا، گناہوں والی زندگی تھی، اللہ نے اس کو بیماری دی، تکلیف دی، مصیبت دی، مشقت میں ڈالا، اب وہ توبہ کر گیا، اللہ کے قریب آ گیا، رونے لگ گیا، پہلے گناہوں کی اس نے معافی مانگ لی، تو یہ بیماری بھی اس پر اللہ کا ایک فضل ہے۔ اگر بیماری نہ آتی تو وہ گناہوں والی زندگی میں ہی رہتا، بیماری دے کر اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ تو ہر حال میں مومن جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ہر حالت اس کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے۔ جب اس پر نعمتیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکرا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے، صبرا، تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو ہر حالت مومن کے لیے اچھائی والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر حالت اور کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور جو تھوڑی بہت پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں ان میں بھی اچھائی ڈھونڈیں کہ یہ کس لیے آئی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بنا دیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب مزید کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ اب آگے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، اس سے اب یہ جو پورا رکوع اور یہ سورت کی اکثر جو آیتیں غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں، یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ آیتیں آنے کے بعد غزوہ بدر ہوا تھا۔ مسلمانوں کی ایک قسم کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ اب آگے لڑائی آ رہی ہے، تم نے موت سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے؟ وقاتلو، تم سب لڑائی کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مرنا ہے، جانی ہے، ایک دن موت آنی ہے،
اس سے نہیں بچ سکتے، اس سے فرار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نہیں جائے گا وہ بچ جائے گا موت سے، موت تو اسے بھی آنی ہے۔ وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور جنگ کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، لڑائی جب فرض ہو گئی تو اس کے لیے جو ہے پیسہ بھی چاہیے، ہتھیار بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، تو اس کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جو انسان اپنا پیسہ، اپنا مال خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ مجاہدین کو دیتا ہے جہاد کرنے والوں کے لیے، وہ دین کی تبلیغ کرنے والے مدارس اور مساجد ان پر خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو، دین کی تبلیغ کرنے والوں کو دیتا ہے، فلاحی ادارے وہ بناتا ہے، جہاں کہیں بھی نیت پیچھے یہ ہو کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پیسے کو اپنے ذمہ قرض سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ قرض ہے، یضاعف لہ، میں اسے بڑھا چڑھا کر اللہ فرماتے ہیں دیتا ہوں، اس کو دنیا میں بھی اس کے بدلے میں کئی گناہ مال تمہیں زیادہ عطا کرتا ہوں، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملنا ہے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کسی نے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس لے کر اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ ایک کھجور کا دانہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اسے تولا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس نیت سے نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم بڑے خرچ کرنے والے ہیں، بلکہ اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر و ثواب دیں۔ وہی چیز بچنی ہے جو ہم نے دے دی اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک بکری آئی، گوشت آیا، آپ نے ذبح کی، اس کو جو ہے نا گھر میں رکھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ ساری بکری کا گوشت بانٹ دیا، صرف ایک جو ہے وہ لیگ، ایک وہ لیگ کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو وہ ایک لیگ انہوں نے رکھ دی کہ ہم خود پکائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر، پوچھا کہ وہ بکری کدھر ہے، تو امی عائشہ فرمانے لگیں کہ ایک لیگ جو ہے وہ باقی ہے، باقی سب میں نے بانٹ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے باقی سب جو بانٹا ہے نا وہ باقی ہے۔ امی عائشہ نے کہا کہ ایک لیگ باقی ہے، باقی میں نے بانٹ دیا، وہ ہم کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بانٹ دیا تھا نا، آپ نے فرمایا وہ باقی ہے، وہ محفوظ ہو گیا، اللہ کو دے دیا، قرض ہے، اللہ کے ذمہ قرض ہے، وہ تو ملنا ہے ہمیں قیامت کو۔ آپ نے فرمایا یہ جو لیگ باقی ہے نا یہ ختم ہے، یہ فنائی کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں اللہ کے دین پر، تاکہ ایک دین بھی غالب ہو، اور یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اسلام پر خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جا کر دیکھیں اپنی مساجد میں کیا حالت و کیفیت ہے، بچوں کو پڑھانے والا ایک قاری صاحب، اس کی کیا تنخواہ ہے۔ اسی وجہ سے پھر لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے کہ کل کو یہ کیسے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ جبکہ دوسرے مذاہب کو ہم دیکھیں، دنیا میں کوئی ایک یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مذہب کو فنڈ نہ دیتا ہو۔ باقاعدہ ہر بندہ، چاہے وہ کم کماتا ہے زیادہ کماتا ہے، اپنی آمدن کا وہ کچھ فیصد حصہ وہ اپنے مذہب کو دیتے ہیں تاکہ ہمارا مذہب اس دنیا میں غالب آئے۔ جبکہ مسلمان وہ دیتے بھی کچھ نہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کو پھیلانے والے، پڑھانے والے، مساجد کے علماء، مدارس کے اساتذہ، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے عیوب نکالتے ہیں، اور دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے جب اسلام شروع میں تھا، اللہ نے فرمایا اللہ اسلام پر خرچ کرو، قرض دو، یہ اللہ کے ذمہ، اللہ تمہیں واپس لوٹا کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باقاعدہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ خرچ کریں اللہ کے دین کے لیے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام پر خرچ کریں، دنیا میں اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر آپ کو اس کا بدلہ دیں گے، دنیا میں ہی، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم خرچ کر دیں گے تو وہ تو کم ہو جائے گا، پھر ہمیں کہاں سے ملے گا، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سوچ چھوڑ دو، یہ اللہ کے اختیار میں، وہ جس کا چاہتا ہے روزی اس کی تنگ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے دین پر خرچ کرو گے تو تمہاری روزی وہ رب کشادہ کر دے گا، تمہیں ایسی جگہوں سے وہ رزق فراہم کرے گا تو کہ تمہیں امید ہی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔
اب آگے ویلی ترجعون، تم سب جانا تو اسی کی طرف ہے نا، جہاں جانا ہے، جو اصل تمہارا گھر ہے۔ مسافر ہو نا، کہیں گیا ہوا ہو کسی اور جگہ پر، کسی اور ملک میں رہ رہا ہو، اسے پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پر، تو وہ وہاں دل نہیں لگاتا، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں نہیں بناتا، وہاں اپنا اصل سرمایہ خرچ نہیں کرتا، وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ جہاں اس کا اصل گھر ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے سفر کرنے کے بعد وہاں اپنے اصل گھر میں جانا ہے، وہ وہاں پہ زیادہ پیسہ لگاتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل گھر یہ دنیا والے نہیں، دنیا میں اس حیثیت سے رہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ اصل گھر تو جنت ہے، اصل گھر تو تمہارا رب کے پاس ہے، اس گھر کو بنانے کی کوشش کرو، وہاں بھیجو، اس گھر کو بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرو، تو وہ پیسہ دین پر خرچ کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آگے اگلا واقعہ بیان ہو رہا ہے، علم ترا، کیا نہیں دیکھا؟ پھر بھی وہی انداز ہے یہاں پر بھی، الی الملا، ایک گروہ کی طرف، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے، پھر ان کی غلامی سے آزادی ملی، تو یہ لوگ لڑتے نہیں تھے، تو پھر ایک وقت گزرنے کے بعد پھر انہوں نے لڑائی کی، یوشع بن نون کی حکومت میں، انہوں نے پورا فلسطین جو ہے وہ فتح کر لیا، اور پھر جو ہے ان کے حالات بدلتے رہے، انہی میں پھر ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا، اذ قالوا لنبی لہم، اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو اس نبی نے کہا کہ کیا تم ایسا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا نا تو پھر تم اللہ کے راستے میں لڑو گے نہیں۔ قالو، تو وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں ہم لڑیں گے، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کریں گے، جبکہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا، ہمارے بال بچوں کو گھروں سے نکالا، ہمارے گھر ہم سے چھین لیے۔ تو انہوں نے، اس نبی نے کہا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان پر ہم نے جہاد فرض کر دیا گیا نا، تولوا، تو سب وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے بچے تھے جنہوں نے لڑائی کی، باقی سب نے لڑائی سے منہ موڑ لیا۔ تو مسلمانوں کو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ آگے غزوہ بدر تھا، تاکہ ان کو بتا دیا جائے کہ موت سے بھی نہیں بچ سکتے، ایک پیچھے جو پڑھ چکے واقعہ بھی، موت سے کسی حالت میں فرار نہیں ہے، ایک دن ضرور آنی ہے، وہ وقت مقرر ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ کہیں تم ان بنی اسرائیل جیسے نہ بن جانا، ان جیسی روش اختیار نہ کرنا کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا تھا تو وہ پھر گئے تھے، کیونکہ اس وقت ان حالات میں مسلمان خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دے تاکہ ہم لڑیں ان سے، کیونکہ مدینہ میں 13 سال تک مظلومیت کی حالت میں تھے۔ تو اب الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو مالکہ بادشاہ۔ طالوت نام کا ایک بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا، بڑے جسم کا اور بڑا علم والا، ذہین اور فتین بھی تھا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا، اور اسی نے پھر آگے جس کے ساتھ لڑائی کرنی تھی وہ لشکر، اس کا نام جالوت تھا، تو قاتلت، تو ان کے ساتھ جا کر لڑائی ہوئی۔ پھر انہی کی جو ہے نا فوج میں ایک داود نامی ایک فوجی تھا، جالوت، انہوں نے داود علیہ السلام نے پھر جو بعد میں جا کر نبی بنے تھے، انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا ان کو، اس آگے لشکر کا جو بادشاہ تھا، سالار تھا اس کو۔ قالو، وہ آگے کل کے سبق میں آئے گا، قالو، تو وہ کہنے لگے جب اس کو بادشاہ بنا دیا گیا تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، اس کے لیے کیوں بادشاہی ہے ہم پر، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم جو ہے بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی بڑا تھا، سرداریاں بھی تھیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی پیسے والے کو یا کسی سردار کو ہی بادشاہ بنانا ہے، وہی لیڈر ہوگا، جبکہ یہ سرداریاں تو نہیں چلتی نا، جو مشن ہے، جو کام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اس کے لیے تو ایک ذہین بندہ چاہیے اور جسمانی طور پر طاقتور بندہ، ایک کمانڈر چاہیے، تو وہ اسی طرح کا ہی اللہ رب العالمین نے چنا۔ پیسہ تو یہاں نہیں دیکھنا، اور اللہ کے ہاں پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور پیغمبر بھی جتنے آئے نا، ان پر جو اعتراضات ہوتے رہے، ان میں سے یہ بھی تھا ایک اعتراض کہ اس پیغمبر کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو پہننے کے لیے نہیں، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی غریب غربا ہیں۔ دنیا کا معیار دنیا نہیں، پیسہ نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار دل ہے، دل، تقوی، کہ اس کے دل میں کیا ہے، علم کتنا ہے، صلاحیت کتنی ہے، محنت کتنی ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کا معیار ہے، دنیا معیار نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی سمجھا کہ دنیا
جس کے پاس زیادہ ہے وہی ہو گیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے اسے منتخب کر دیا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے علم میں اور جسم میں اسے کشادگی دی ہے، تم سے جسمانی طور پر بھی زیادہ ہے اور علمی اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اور اصل چیز جو ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ رب کا اختیار ہے، رب کی مرضی ہے۔ اگر تم اس پر اعتراض کرتے ہو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں، اسے کیوں بادشاہ بنا دیا گیا، تو اعتراض اس پر نہیں ہے، اعتراض پہلے رب پر ہے، کیونکہ بنایا تو رب نے ہے، تو پھر اعتراض تو رب پر ہوا نا۔ اگر اس نبی، اس بادشاہ پر تم اعتراض کرتے ہو، یہ کیسا بنا دیا، یہ کیسا ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں، تو پھر اعتراض تو رب پر بنتا ہے کہ اللہ نے کیسے کو چن لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی، ابھی جو آگے حالات آ رہے ہیں ہمارے پاس محرم الحرام کے، ان دنوں میں کئی لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے تھے؟ جو انسان کسی نبی پر، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، در حقیقت وہ اس انتخاب پر اعتراض نہیں، انتخاب کرنے والے پر اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کس نے صحابی بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے چنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی، اللہ عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب کو چن لیا۔ اب جو بندہ آ کر آج اعتراض کرے کہ یہ کیسے خلیفہ تھے، یا معاذ اللہ جو یہ کہے کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھے، تو صحابہ پر اعتراض بعد میں ہے، پہلے اعتراض رب کے چناؤ پر ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے ان کو بھی خود چنا، اور جتنے بھی ان کے ساتھی بنائے ان کو بھی چنا، باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا جن کے دل اس وقت ایمان والے تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کو جن کے دل پسند آئے ان کو چن کر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ اللہ کا انتخاب ہے، تو جو بندہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے وہ اعتراض اللہ پر ہے۔ اسی طرح یہاں بھی واللہ یؤتی ملکہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اللہ کو واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بہت علم والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کام کے لیے، اس مقصد اور اس مشن کے لیے کون سا بندہ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ نے اسی کو ہی چننا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، بادشاہ بنایا، میں نے خود بنا دیا، تو اس کے ساتھ ایک نشانی بھی ہے کہ یہ وہ تابوت جو ہے تمہارے پاس لے کر آئے گا، جس میں یہ ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی جو ہے نا وہ کچھ متبرکات چیزیں تھیں، جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ بھی اس تابوت میں تھا، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی تھیں جس سے یہ بنی اسرائیل برکت حاصل کرتے تھے، اور ذہنی طور پر بھی ان کو ایک سکون حاصل ہوتا تھا کہ انبیاء کی متبرک چیزیں، وہ عصا جس کے ذریعے تھے موسیٰ علیہ السلام نے سارے جادوگروں کو شکست دے دی، وہ ہمارے پاس ہے، تو اس طرح ایک ذہنی طور پر انہیں ایک سکون ملتا تھا، تو وہ بھی دے دیا گیا ان کو کہ تم ایک مطمئن ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ عصا جو تھا، وہ تابوت جو تھا، ان پر جن لوگوں نے حملہ کیا اور انہیں گھروں سے نکالا تھا جن لوگوں نے، وہ چھین کر لے گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ واپس کر دیا اس وقت۔ تو وہ کیا ہوا وہاں پر، ایک تفسیر میں نے پڑھا، جب وہ لے کر گئے تو وہ جس وقت جگہ پر بھی رکھتے تھے وہاں پر آزمائشیں اور بلائیں، وبائیں پھوٹ پڑتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت کو ایک ریڑھی میں رکھا، اور آگے جو جانور ہوتا ہے چلانے کے لیے اس کو چلا دیا کہ جہاں مرضی لے جاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس کو تحملہ الملائکہ، فرشتے لے کر ہے، تو فرشتوں کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا تھا، تو وہ تابوت لے کر جو ہے وہ یہاں آ گئے، تو وہ تابوت ان کو مل گیا، تو اس وجہ سے ان کے دل بھی مطمئن ہو گئے۔ فی سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اور باقی ماندہ چیزیں ہیں جن کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی آل نے چھوڑا تھا، تحملہ الملائکہ، اسے اٹھا لائیں گے فرشتے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو یہاں تک آج کا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، لیکن واقعہ آگے جاری ہے کہ ان کا پھر لڑائی کیسے ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی، وہاں پر بھی ایک آزمائش تھی، وہ انشاءاللہ ہم آگے کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔